جو اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، جو ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے، جو ہمیں دین نصیب ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا فضل، احسان اور مہربانی ہے۔ دین کی قدر و منزلت اگر پوچھنی ہے تو اپنے اکابر، اپنے اسلاف، اپنے بزرگ جو ہمارے سے پہلے تشریف لے گئے ہیں، آج جن کے تذکرے، جن کے چرچے جا بجا چھڑے ہوئے ہیں، آج ان سے اس دین کی اہمیت اور قدر پوچھیں کہ دین کی قدر و منزلت کیا ہے، انہوں نے دین کو کیسے لیا، کیسے سمجھا، کیسے عمل کیا، اور پھر دشمنان اسلام نے، طاغوتی طاقتوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہود و نصارہ، کفار و مشرکین نے ان کے ساتھ پھر کیا سلوک کیا، یہ ان سے پوچھیں۔ آج اس وقت ہمارے ہاں ہمیں دین کی وہ محبت اور وہ قدر آج نہیں ہے جو ہمارے اکابر اور اسلاف کے منوں میں تھی، جس لیے انہوں نے اس دین پر جانیں واری اور جانیں قربان کی، اور اپنی ہر چیز کو کم تر اور اس دین اسلام کو سب سے عظیم جانا، تو اس پہ ہر چیز کو قربان کر دیا اور دین کا تحفظ کیا، دین کو بچایا کہ یہ دین بچ جائے، یہ دین رہے، یہ آنے والی نسلوں تک یہ دین قائم دائم رہے، اس دین پہ آنچ نہ آئے۔ اس دین کو انہوں نے ہر حوالے سے تحفظ کیا۔ آج ہم سستی میں، کاہلی میں اتر آئے، آج ہمیں اس کی قدر کا، اہمیت کا پتہ ہی کوئی نہیں، آج ہم اس دین سے دور ہیں، اس دین سے غافل ہیں اور کوسوں دور ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ دین کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، یہ دین بچے، یہ دین بڑھے، یہ دین پھیلے پھولے، ہم اس کے ماننے والے بن جائیں، ہم اس کے سیکھنے سکھانے والے بن جائیں، ہمیں کیا نصیب ہوگا؟ یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے، یہ ہمیں خیال نہیں، یہ ہمیں یقین نہیں آ رہا، اس کی اہمیت سے ہم واقف نہیں ہو رہے۔ ہمارا اس وقت کا جو ماحول اور معاشرہ ہے وہ اس سے دور بھاگ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ غیر دین میں اور اس دین اسلام میں کیا فرق ہے۔ میری سمجھ آپ کو آ رہی ہے؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، آپ ادھر آگے آ جائیں ذرا۔ غیر دین میں اور دین میں ہمیں فرق نظر نہیں آ رہا کہ ان میں فرق کیا ہے۔ آج آپ کچھ مثالوں سے اس دین کی عظمت کو جانیں۔ آج جو غیر مسلم، جو نان مسلم ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ان کے کلچر کو، یہود و نصارہ ہیں، ان کے کلچر، ثقافت، ان کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں، چاہے مذہبی ہیں، غیر مذہبی ہیں، ذرا انہیں آپ جا کے دیکھیں، انہیں بھی دیکھیں، اور پھر اپنے اکابر اور اسلاف کی طرف، جو ہمارے بزرگان دین، جن کے پاس یہ ستھرا اور خالص دین تھا، انہیں بھی دیکھیں کہ فرق کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک چیز کو لے لیں ذرا، جو آج آپ کئی حضرات آپ نے دیکھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں، ذرا
کہ جو ہندو جو ہیں ان میں سے اکثریت ان کی ایسی ہے، بعض کے اندر شاید کوئی اور بھی ذرا تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن اکثریت ان کی جب وہ مرتے ہیں تو اس باڈی کو، اس میت کو، اس کی لاش کو آگ میں جلاتے ہیں۔ عقلی طور پہ، ظاہری طور پہ ذرا آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف ہندو کی میت ہے، اس کی میت کو آگ میں اپنے ہاتھوں سے ماں، باپ، بہن، بھائی، بیٹا، رشتہ دار، دوست، رشتہ دار سارے ہوتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے اس کو آگ کی چتا کے اندر جلاتے ہیں۔ ذرا اپنے ہاتھوں سے جلاتے ہیں۔ ذرا ایک مذہب یہ ہے، ایک طرف یہ کلچر ثقافت ہے ذرا، اور دوسری طرف ذرا آئیں کہ ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمارے دین متین کی اس حوالے سے کیا تعلیم ہے کہ جو مر جائے اسے غسل دو، اسے اچھا خوبصورت سفید رنگ کا کفن دو، پھر اسے خوشبو سے معطر کرو، اور پھر آرام سے، سکون سے جتنے حضرات اسے کندھا دیں گے ان کے لیے وہ باعث برکت ہے، جتنے حضرات اسے اٹھائیں گے ان کے لیے باعث برکت ہے۔ اور بحمدللہ کوئی جتنا زیادہ کوئی دیندار ہوتا ہے اس کی میت کو اٹھانے کے لیے بندے اتنا سوار سمجھتے ہیں، بلکہ الحمدللہ ہمارے ماضی میں بھی اب بھی چلتا آ رہا ہے، اگر کوئی ایسی بزرگ شخصیت جب دنیا سے کوچ ہوتی ہے تو ان کی چارپائی کے نیچے بانس رکھ دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بانسوں کو کندھا دیا جائے، اٹھایا جائے، ذرا تو باعث ثواب سمجھ کے۔ اور شریعت مطہرہ کے اندر یہ بھی ہے کہ میت کو بالکل نہایت آہستگی کے ساتھ، بڑی شگفتگی کے ساتھ اسے ہاتھ لگائیں، میت کو تکلیف نہ ہو، اسے نہلاتے ہوئے، کفن پہناتے ہوئے، اس کی میت کو اٹھاتے ہوئے، اس کو قبر میں اتارتے ہوئے، اتنے تک تعلیم دی۔ اور ادھر دیکھیں کہ اس کی میت کو جو ساری زندگی جو ایمان سے خالی رہا، دور رہا، وہ تو رہا، لیکن مرنے کے بعد بھی اسے اٹھا کے قبر میں ڈالتے ہیں۔ اور ادھر فرمایا قرآن مجید میں ثم اماتہ فاکبرہ، کہ ہم نے تمہیں مرنے کے بعد قبر دی۔ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ یہ برکت، یہ فائدہ، یہ ثمرہ، یہ پھل، یہ دین متین کا ہے، یہ وہ دین عظیم ہے جس کی خاطر ہمارے اکابر اسلاف جو ہیں باری باری آ کے انہوں نے پہرا دیا ہے، اور پہرا دیتے ہوئے انہوں نے تن من دھن قربان کر دیا ہے، لیکن اس دین کے اوپر آنچ نہیں آنے دی۔ وہ ہمارے اکابر، وہ ہمارے اسلاف، سر فہرست میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک ہیں، آپ کے اصحاب ہیں، آپ کی اہل بیت و اطہار ہیں۔ یہ عظیم طبقہ، انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش پائی، آپ کی تربیت پائی، اور حضور سے دین کو پڑھا، سمجھا، سیکھا، اور دین سے محبت کی، دین کی یاوری اور وابستگی ملی۔ اور جب انہیں دین سمجھ آیا تو پھر انہوں نے دین پر ہر آنے والی اس گرم ہوا کو انہوں نے اپنے سینوں پہ لیا ہے، اور ہر وار کو اپنے سینے پہ لیا ہے، لیکن دین پہ انہوں نے آنچ نہیں آنے دی۔ اپنی ہر چیز انہوں نے دین پہ وار دی۔ ان کا تذکرہ، ان کا تبصرہ آپ جس شوق ذوق سے کریں نہایت کم ہے۔ ان دنوں کے اندر اس عظیم طبقے کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اور یقیناً یہ مستحق ہیں کہ ان کا تذکرہ اور ان کا چرچا کیا جائے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے اور ہماری آنے والی نسل کو پتہ چلے کہ
کہ حضور کے اصحاب اور حضور کی اولاد اہل بیت و اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کون تھے، انہوں نے کیا دین کی خدمات سر انجام دی ہیں، ان کا آپس میں کیا تعلق تھا، ان کا آپس میں کیا کردار تھا، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کا کردار کیا تھا، اور پھر انہوں نے دین پر کس رنگ اور شکل میں پہرا دیا ہے، اور دین کی پاسبانی اور دین کی خدمت گزاری کیسے کی ہے۔ یہ جس قدر ہم زیادہ جانیں گے اسی قدر ہمارا فائدہ ہوگا۔ آج اس وقت ہماری زیادہ تعداد جو ہے وہ من و ان اہل بیت و اطہار کے جو وہ اصلی مشن ہے، جس مشن کو لے کے خود اہل بیت اور خود حضور کے اصحاب چلے تھے، اور جو انہوں نے پیچھے نقشے چھوڑے تھے، جو ہمارے لیے انہوں نے پیغام باقی رکھا تھا، اور وہ جو ہم پر امید کر کے گئے تھے، آج ہماری اکثریت جو ہے آج اس راستے سے ہٹ چکی ہے۔ اس لیے ہمیں ہرگز اس راستے سے ہٹنا نہیں چاہیے، بلکہ اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے کہ جو خود اہل بیت و اطہار نے ہمیں دے کے گئے اندر۔ اپنی من مانی سے، اپنے منوں کو پرچانے سے یہ بات نہیں بنے گی کہ ہم کہیں کہ جیسے ہمارا جی چاہے ہم ویسا کریں، یہ بات درست نہیں ہے۔ دین کو اہل بیت و اطہار کی نظر میں سمجھیں، جیسے انہوں نے دین کو پڑھا سمجھا ہے اور دین پہ عمل کیا ہے، اس رنگ شکل میں لیں، اپنی طرف سے دین کو ماننے کی کوشش نہ کریں۔ دین پر ایسے چلیں جیسے حضور کی اولاد اور حضور کے اصحاب چلیں گا، جو ہمارے لیے وہ پیغام باقی چھوڑ کے گئے اسے لیں۔ آج کچھ حضرات ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے دین کے اندر، شریعت مطہرہ کے اندر جنہوں نے بڑے سارے بگاڑ ڈالنے کی کوشش کی، جس کا نقصان، جس کا خمیازہ آج ہم سارے مل کے اکٹھے ہم بھگت رہے ہیں۔ اگر یہ دین کے اندر یہ بوئیں نہ ہوتی، یہ خرافات، یہ بدعات اگر یہ نہ آتی تو آج ہمارے یہ رنگ اور شکلیں نہ ہوتی۔ اگر آج ہم میں وہ اتفاق اور اتحاد ہوتا اور اصلی دین اصلی شکل میں اگر آج موجود ہوتا اور ہم اس شکل میں چل رہے ہوتے تو آج ہم ان کمزوریوں میں نہ پڑتے جو آج ظاہری طور پہ بھی، باطنی طور پہ بھی، جسمانی حوالے سے بھی، روحانی حوالے سے بھی جن مرضوں کے آج ہم مریض ہو چکے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ عظیم طبقہ ہے جنہوں نے اس دین کی خاطر ڈھیر ساری قربانیاں دی ہیں۔ یہ جو محرم شریف کے یہ دن چل رہے ہیں، یہ بڑے خاص اور اہم دن ہیں۔ یہ وہ تاریخیں ہیں جس کے اندر سرکار دو عالم وسلم کے اہل بیت و اطہار نے اور حضور کے اصحاب نے دین کی خاطر بہت کچھ قربان کیا ہے اور دین کی خدمت گزاری کی ہے اور ہر حوالے سے اس دین کی حفاظت کی ہے۔ آج میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آج پیچھے جائیں اور ان کے اس پیغام کو جذب کرنے کی کوشش کریں، اس کو پڑھیں، اسے سمجھیں، جہاں کوئی رد و بدل ہوئی ہے اسے نکالنے کی کوشش کریں۔ جو آج کے ہمارے اس معاشرے میں، ماحول میں جو کچھ خرافات، بدعتیں جو آئی ہیں انہیں نکالنے کی کوشش کریں اور اپنے دین کو ستھرا کریں، دین کو خالص کریں۔ دین میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ دین کے اندر ملاوٹ کے، لوٹ گھسوٹ کے، یاد رکھیں میں اور سارے ضامین ہیں۔ دین کے اندر آج اگر کوئی فتنہ آ جائے، بگاڑ آ جائے، دین کے اندر کوئی نئی چیز شامل ہو جس کا ہمیں نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، آپ کے اصحاب نے تعلیم نہیں دی، آپ کی اولاد نے، آپ کے نواسوں نے، آپ کے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس بات کی تعلیم ہمیں نہیں دی، اگر وہ نئی چیز، یہ یاد رکھیں، اگر دین میں آ گئی، اس کے ضامن، اس کے گواہ، اس کے ذمہ دار میں آپ سارے ہوں گے۔
کل قیامت والے دن ہم سے پوچھا جانا ہے، بتاؤ یہ اب بدعت ہو رہی تھی، یہ خرافات میں گھرے ہوئے تھے، یہ بدچلیوں میں گھرے ہوئے تھے، تم نے اذان کیوں نہ دی، تم نے پرہیز کیوں نہ کیا، تم نے دوری اختیار کیوں نہ کی، تم نے ان کے ساتھ سمجھوتا کیوں کیا، تم نے کمپرومائز کیوں کر لیا، تم ان کے ساتھ کیوں مل بیٹھ گئے؟ یاد رکھیں ذرا آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا ان دنوں کے لیے حضور کی اولاد کی شہادتوں پہ اور حضور کے اصحاب کے شہادتوں پہ آج افسوس کو یہ جو رنگ دیا جاتا ہے، یہ میں کسی فرقے کے اوپر فوکس کر کے یہ بات نہیں کر رہا، میں ایک شرعی حیثیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں آپ سارے ہم ضامن ہیں اس بات کے، اگر ان کے نام پہ، حضور کی اولاد پہ، حضور کے اصحاب پہ، اگر ان کے افسوس میں اپنی طرف سے جس بات کا قرآن سے سنت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، اگر کوئی پروگرام چھیڑا جاتا ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ آج ان کے نام پہ جو اس رنگ شکل میں گھوڑے کو نکالنا، ماتم کرنا، اپنا سینہ کو بھی کرنا، بالوں کو نوچنا، اپنے پٹوں پہ ہاتھ مارنا، زنجیر زنی کرنا، آگ پہ چلنا، گھوڑے کے نیچے سے گزرنا، گھوڑے کی لد کو اٹھانا، گھوڑے کا پانی جو ہے وہ جھوٹا پینا باعث تبرک سمجھ کے، یہ سارا کا سارا پلان جو ہے یہ غلط ہے اور یہ بدعت ہے اور یہ خرافات میں سے ہے۔ اگر یہ ہو، یہ چاہے کسی دوسرے فرقے میں ہو یا اس سے ملتا جلتا کوئی فعل عمل وہ ہم میں ہو، تو سمجھو کہ جہاں جہاں ایسی خرابی آئے گی تو اس کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ وہ اپنے من کو تو پرچا سکتے ہیں، وہ ہم اپنے من کو پرچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی بات بنانے کے لیے، اپنا سکہ دھاک بٹھانے کے لیے، لوگوں کے اندر اپنا ایک نام اور اپنا ایک مقام پیدا کرنے کے لیے وہ ہم کوئی پروگرام پلان بنا لیں، وہ ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جس دین کو اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لے کے تشریف لائے، اور جو دین آپ نے آ کے ہمیں دیا ہے اور جس دین کا ذمہ دار ہم سب کو ٹھہرایا ہے، اس دین کے اندر کسی ایسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے، ہم سارے ضامن ہیں، ذمہ دار ہیں، ہمیں چاہیے کہ نہ خود ایسی چیز کا ہم اعلی کار بنیں، نہ خود شریک ہوں اور نہ ہی اس کی حمایت کریں۔ ان دنوں کے اندر اگر کوئی کہیں ایسا کوئی میلہ ٹھیلا لگاؤ، اس کے ساتھ جانا، اس میں شریک ہونا، اسے دیکھنا، اسے سپورٹ کرنا، اسے سلام وغیرہ کرنا، اسے چومنا چاٹنا، یا جو میں نے ذکر کیا ہے، اس میں سے کوئی ایسی عادت خصلت کا کسی فعل کا انجام دینا، یہ نہایت غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے۔ کوئی ایسا نہ یہ اس کی گنجائش دوسرے فرقے میں اور نہ ہی اس کی گنجائش جو ہے وہ ہم میں ہے۔ اس سے ملتی جلتی اگر کوئی بات ہم میں بھی آ جائے تو سمجھے وہ غلط ہے، اور ہمارے لیے معیار دین ہے، ہمارے لیے معیار دین ہے، ہمارے لیے معیار کوئی دوست ساتھی آج کا کوئی بیلی یار سجن وہ معیار نہیں، ہمارے لیے معیار دین متین ہے۔ جس بات کا دین سے تعلق نہ ہو اس کو ہم کیوں سر انجام دے گا، وہ کام کیوں کریں؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں، ذرا ہمارا رہنا سہنا معاملات ایک جیسے، ہم سارے ایک حلقے سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے اکثر جو مشاغل اور مصروفیات وہ ہماری سانجھی ہیں، خوشیوں غمیوں میں ہم ہر روز ملتے جلتے رہتے ہیں۔ ذرا یہ ایک ذرا آپ کو میں مثال سمجھانے کے لیے دوں، یقیناً یہ مثال ایسی ہے، وہ جو دوسرے حضرات وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح ہے۔ جیسے آج کسی قبر کے اوپر اپنی طرف سے کوئی میلہ لگا لیں، میلے کے اوپر کتے لڑائیں، کوئی رچ کتا لڑائیں، کوئی مرغے لڑائیں، یا کوئی ایسا کام کریں تو کہیں کہ یہ فقیر کی رونق ہے۔ اگر کوئی ایسا کام کیا جائے، کتوں کی لڑائی کروائی جائے تو روکا جائے نا کہ یہ کیوں کر رہے ہو،
تو وہ کیا کہتے ہیں، جواب کیا دیتے ہیں؟ بڑا سادہ سا جواب دیتے ہیں، نہیں جی کوئی نہیں گل فقیر دی رونا کے ذرا گل کر کے ذرا نا اپنا من پر چاندن ذرا اگر ذرا فیصلہ کریں کہ کتوں کی لڑائی کے ساتھ قبر والے کا کیا تعلق ہے، مرغوں کی لڑائی کا قبر والے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی مر گیا اس کی قبر کے اوپر آپ مرغے لڑائیں یا کتے لڑائیں، یا کوئی ایسا غیر شرعی عمل آپ کریں، کوئی سائیکل گراؤنڈ منگوا لیں، کوئی خسرے منگوا لیں، تو وہ کریں تو بتائیں ذرا ان کا میتوں کے ساتھ، قبروں کے ساتھ یا اولیاء کرام کی قبروں کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو سارا اس کا خمیازہ اس اولاد پہ، اس والی وارث پہ، اس نائب پہ، اس نمائندے پہ، اس سجادہ نشین، اس گدی نشین پہ ہے۔ اگر یہ تعلیم قبر والا بھی دے کے گیا ہے تو وہ بھی اس کا ذمہ دار ہوگا، اور اگر وہ ایسا نہیں تھا، وہ شریعت کا پابند تھا، تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے، لیکن جو باقی کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ذمہ دار ہوں گے۔ تو میں نے یہ آپ کو مثال اس لیے دی، جیسے یہ کر رہا ہے اگر وہ ہم میں ہو کوئی ایسا تو وہ بھی غلط ہے، اور اگر دوسرے مقام پہ میں جن کا ذکر کر رہا تھا کہ کوئی ایسا اہل بیت و اطہار کے افسوس میں، کوئی افسوس کا اظہار کرنے کے لیے کوئی کہے کہ یہ عمل درست ہے، اس کا تعلق شریعت سے ہے، شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ ان کے غم میں، ان کے افسوس میں یوں ماتم کیا جائے، زنجیر زنی کی جائے، گھوڑے کے سنبوں کو چوما جائے یا گھوڑوں کے نیچے سے گزرا جائے تو برکت آتی ہے، تو یہ ساری چیزوں کا کوئی تعلق نہیں۔ تو سمجھو کہ جو ایسا کر رہے ہیں انہوں نے اصل میں دین کو سمجھا نہیں، دین کو جانا نہیں، دین کے معیار سے وہ حضرات واقف نہیں ہوئے۔ آپ خود بھی ذرا دیکھیں نا، جن کے افسوس میں، جن کی یاد میں ہم ایسا کر رہے ہیں، کیا انہوں نے بھی ایسا کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ جن کے لیے، جن کے افسوس میں ہم یہ سارا پلان کر رہے ہیں، منصوبہ کر رہے ہیں، کیا وہ بھی یہ کر کے گئے؟ ذرا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دین کی خدمت کس رنگ میں کی، اور آج ہم دین کی خدمت کس رنگ میں کر رہے ہیں؟ انہوں نے دین کی خدمت کی، انہوں نے دین کو مانا، انہوں نے دین پہ چل کے دکھایا، دین پر عمل کر کے دکھایا، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات پہ چل کے دکھایا اور اس کی حفاظت کی۔ تو آج ہم وہ کردار ادا کرنے کے، آج جناب سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہما، ان کی اور پوری اہل بیت الاطہار اور حضور کے ازواج مطہرات اور حضور کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی بجائے آج ہم ذرا دیکھیں کہ ہم کس طرف آ گئے، ہمارا دین کا معیار، دین کو سمجھنے کا معیار ہمارا کیا بن چکا ہے کہ آج ہم جو ہے وہ کس طرف آ گئے۔ آج ہم گھوڑے کے پیچھے لگ گئے، اور آج ہم ماتم کے پیچھے ہم لگ گئے، اور آج ہم خرافات میں گر گئے۔ ان چیزوں نے آج آ کے دین کا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ آج ان کی وجہ سے آج دشمن جو ہے، آج ان کی وجہ سے، ان کی بے برکتی کی وجہ سے آج دشمن ہمارے بیچ میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ ساری سازشیں دشمن کی تھیں، یہود و نصارہ کی یہ سازشیں تھیں، اور یہ سارا پلان انہوں نے ہمیں دیا، اور آج ان سے یہ پیغام لے کے، ان کی لابیوں کو دیکھ کے، جان سمجھ کے آج ہم نے اپنے دین کے اندر یہ چیزیں لائی، تو دین کا نقشہ ہم نے بگاڑ کے رکھ دیا۔ یہ دین کا ستھرا چہرہ یہ نہیں ہے، یہ خالص دین نہیں ہے۔ آج ہم نے ان عظیم قربانیوں کو آج ہم نے بھلا دیا ہے۔ یہ نہایت افسوس ہے کہ آج ان کی قربانیوں کی قدر میں کرنی چاہیے تھی، کہ ان کی قربانیوں کی قدر کرتے، ان کی قربانیوں کی عزتیں اور لاج رکھتے، جیسے وہ تشریف لے کے گئے تھے۔ آج چاہیے تھا کہ آج اللہ کے راستے میں ہم سارے جہاد کے لیے نکلتے، آج ہم سارے کمر کس کے بیٹھے ہوتے اور جہاد کے لیے تیار ہوتے، اور اپنے آنے والی نسل کو، بچوں کو ہم یہ پیغام دے رہے ہوتے، اور اپنے بچوں کو اپنے پیچھے لگا کے کھڑے ہوتے،
لیکن افسوس کہ اس مثبت راستے کی بجائے آج منفی راستے کی طرف آ کے جیسے ہم چل رہے ہیں ویسے ہمارے بچے بھی کھڑے ہیں پیچھے. موجودہ جو صورتحال ہماری ہے آج، اگر اصلی اور حقیقی راستے سے ہم ہٹے ہوئے ہیں تو کیا اگر یہ کہیں ہم گناہ کر کے بچوں کے حق میں ہم مثبتی جو دعا کریں، ہم گناہ کریں تو ہم یہ کہیں کہ چلو ہم نے تو گناہ کر لیا، اللہ کرے یہ بچے بچ جائیں، ذرا ہم تو یہ کرتے رہے، ہم یہ گناہ کرتے رہے، اللہ کرے یہ بچے بچ جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، ہمیں سیدھا ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خود دیندار ہونے کی ضرورت ہے، اور دین کا محافظ اور دین کا سپاہی بننے کی ضرورت ہے. پھر یہ امید کریں اور اپنا اظہار، اپنا سبق، اپنا میسج اور اپنی تربیت پھر اولاد کی ایسی کریں کہ ہمیں اولاد جو ہے وہ بغیر حکم دیے وہ ہم سے وہ متاثر ہو، ہم سے وہ مستفید ہو اور مستفیض ہو، وہ ہمیں دیکھ کے وہ اپنے آپ کو ہمارے پیچھے لگا کے آئے. یہ حسینی پیغام ہے، یہ صدیقی پیغام ہے، یہ فاروقی پیغام ہے، یہی عثمانی پیغام ہے، اور یہ حیدری یہ پیغام ہے. یہ اصل میں یہ اہل بیت و اطہار کا آج ان خاص دنوں کے اندر ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہم اہل بیت و اطہار اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اگر ہم صحیح معنوں میں محبت کرتے ہیں، اگر ان کے ساتھ صحیح ہمیں وابستگی اور تعلق اور رابط ہے، صحیح معنوں میں اگر ان سے عشق ہے، تو پھر یہی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اصلی دین کا نقشہ اور اصلی دین کا راستہ یہ ہے کہ جس راستے پہ وہ گزر کے گئے اور انہوں نے کردار ادا کیا ہے، جس طرح دین اسلام کو وہ سمجھے، جس طرح انہوں نے کلمہ پڑھا اور جس طرح کلمے کے اوپر انہوں نے پہرا دیا ہے اور کلمے کے تقاضوں کو انہوں نے پورا کیا ہے، آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم کلمہ کے اس تقاضوں کو ہم پورا کریں اور اس کی اہمیت اور اس کی قدر کو جانیں، اس کی منزلت کو جانیں جس رنگ شکل میں انہوں نے جانا ہے. ذرا اس کے علاوہ ان دنوں کا اظہار کسی اور شکل میں کرنا یہ ہرگز درست نہیں ہے. اور سب مل کے اللہ جل شانہ کے محبوب پاک صاحب الولاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ساتھ وابستگی اور محبتوں کا جو صحیح تقاضا ہے ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے اور اہل بیت و اطہار کے ساتھ، حضور کے اصحاب کے ساتھ محبتیں عطا فرمائے اور ان کے اصلی کردار کو جاننے، ماننے، سمجھنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق دے. اس راستے سے ہٹ کے نہیں، ہر طرح کی بدعات سے، خرافات سے بچ کے ہٹ کے جو ہمارے اس ماحول میں، معاشرے میں جو چیزیں جو آج گھسوڑی گئی ہیں، ان چیزوں سے جو ہے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں وہ چیزیں چاہے جس نے بھی ڈالی ہیں، اگر آج ہم ان کا پہرا دیں گے، آج اگر ہم ان کی پاسبانی کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، تو ہم بھی اسی طرح ہوں گے. میں یہ ذرا کھل کے آپ کو بات کر رہا ہوں. اگر کل کو کوئی اس حوالے سے جلوس نکلے تو آپ گھوڑے کو دیکھ رہے ہوں، جہاں مردوں عورتوں کا اختلاط میل جول ہو رہا ہو، جہاں وہ مرد عورتیں اکٹھے ہوں، ان کے سر، ان کے چہرے، ان کے ننگے ہوں، بے پردہ ہوں، جہاں وہ کھڑے ہو کے وہ زنجیر زنی، وہ ماتم زنی کر رہے ہوں، ان کے اندر جا کے کھڑے ہونا، شامل ہونا، انہیں دیکھنا، ان کا تماشائی بننا، تو یہ ہرگز درست نہیں ہے. ذرا آپ صحیح معنوں میں دیندار بنیں، اس دین کو صحیح ماننے والا بنیں. ذرا اس دین کی خاطر آپ اندازہ لگائیں. یہ میرا انداز آپ کو سمجھانے والا نہیں ہو سکتا، ہلکا ہو سکتا ہے، میرے لفظ جو ہیں یہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں، لیکن میری اس بات کو، میرے اس درد کو، میرے سوز و گداز کو سمجھے. ذرا یہ دین اتنا عظیم تھا کہ جس کے لیے میرے اور آپ کے پیارے محبوب لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نرم و نازک اولاد جو ہے ان کے گلے کٹ گئے. انہوں نے اپنا تن من دھن اس دین کی خاطر انہوں نے قربان کر کے رکھ دیا، انہوں نے کٹوا کے رکھ دیا، لیکن اس دین کے اوپر انہوں نے ایسا پہرا دیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا، باطل کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، باطل کی بیعت نہیں کی،
اللہ جل شانہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین متین پہ انہوں نے پہرا دیا ہے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ان کے راستوں سے ہٹ کے ہم نے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے۔ یہ سارے نئے طریقے جو ہیں یہ دشمن کے ہیں، یہ اولیاء اللہ کے نہیں، یہ دوست اللہ کے نہیں ہیں، یہ دشمن اللہ کے ہیں۔ یہ سارے نئے طریقے، یہ ساری ایکٹیویٹیز، یہ سارے مشاغل، یہ سارے پروگرام، یہ سارے دشمن کے ہیں، یہ اللہ والوں کے یہ طریقے نہیں ہیں ذرا۔ اور نہ ہی یہ افسوس، نہ ہی یہ غم صرف ان 10 دنوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے کہ بس 10 دن ماتم کرو، 10 دن جو ہے مرثیے نوحے قصیدے سنو اور اس کے بعد خاموش ہو جاؤ۔ نہیں، آل بیت و اطہار کی یہ غمگین داستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، ہمیشہ ہمیشہ اپنی زبانوں کے اوپر رکھیں، اور ان سے دین کے پیغام کو لینے کے لیے لطف اندوز ہوں، اور ان کی جمع مردی کو اور ان کی ثابت قدمی کو اور ان کی دین کے ساتھ وفاداری کو ہر روز یاد رکھا کرو، اور ہر روز اپنے بچوں کو یہ نغمے، یہ ترانے اور یہ نعتیں ہر روز اپنے بچوں کو سنایا کرو، خود بھی ان سے لطف اندوز ہو، خود بھی لبریز ہو، اور اپنی اولاد کو بھی اس سے وابستہ رکھو کہ کس شان سے کربلا کے اندر آپ نے جانیں دی، کس شان کے ساتھ شہیدان اسلام نے، حضور کے صحاب نے کس شان کے ساتھ جنگیں لڑی، کیسے انہوں نے غزوات لڑے، اور کیسے اسلام پہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور پہرے دیے ذرا۔ تو یہ ہر روز یہ داستانیں، یہ واقعے، یہ جنگیں، یہ غزوات، ان کے تذکرے ہر روز خود بھی ان کو یاد کیا کریں، دہرایا کریں، اور اپنی اولاد کو بھی یہ سبق دیں۔ تو اللہ کریم ہم سب کو دین کی، اس دین متین کی سمجھ بوجھ دے۔ یہ دین نہایت افضل اور نہایت اعلیٰ ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پیارا اور سب سے خوبصورت دین دین اسلام ہے۔ اس دین کے لیے حضور کی اولاد اور حضور کے صحاب نے اپنی گردنیں کٹوا کے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے کہ یہ صحیح ستھرا، یہ خالص، یہ آنے والی نسل تک چلے، تاکہ وہ بھی عمل کر کے اس کے اوپر سرخرو ہو سکیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے کسی ڈھونگ ڈرامے کا حصہ بنیں، بجائے اس کے کہ ہم کسی نئے ایجاد کردہ کسی راستے کے اوپر چلیں، ہم اصلی راستے کی طرف آئیں اور اس کے ضامن بنیں اور اس کے پاسبان بنیں۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھ بوجھ دیں، اور آل بیت و اطہار کے ساتھ اور حضور کے اصحاب کے ساتھ والہانہ اور دیوانہ وار محبتیں عطا فرمائے، اور ہر طرح کے بغض سے، کینے سے اور حسد سے اللہ کریم ہم کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔